السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ نیا سال اس کی آمد ہے۔ آج ایک برس اور بیت گیا اس کے بغیر، جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے۔ کاش تو بھی آئے کبھی میری مسیحائی کو، لوگ تو آتے ہیں بہت دل کو دکھانے میرے۔ ہم سفر یوں تو بہت ہیں مگر اے جان فراز، جز تیرے اور کوئی درد نہ جانے میرے۔ اس ایک سونی دھرتی پر رہنے والے ہی وہ درد و الم سمجھ سکتے ہیں جو شاید ان اشعار میں پنہا ہے۔ سال 2025 نہایت امیدوں اور توقعات کے ساتھ آیا بھی اور اب جا بھی چکا قریب قریب۔ کچھ گھنٹے، کچھ پل، کچھ ساعتیں ہی رہ گئی ہیں اور اس کے بعد یہ سال بھی قصہ پارینہ بن جائے گا۔ اس سال سے جڑی بہت ساری یادیں ہیں جو تلخ بھی ہیں، شیریں بھی ہیں۔ کچھ کو اپنے قلب سے لگا کر کے جینا چاہتے ہیں، کچھ اتنی تلخ ہیں کہ ان کا ذکر بھی انسان کو نڈھال کر دیتا ہے۔ نئے سال میں کیا کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے، کیا کچھ اچھا ہوگا بھی۔ ہر سال ہم انہی اندیشوں، وہموں اور اسی ابہام کے ساتھ جو ہے وہ نئے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا ایک نہایت ہی عجیب و غریب قسم کی خبر، تو اس خبر نے مجھے بتایا کہ نئے سال کی آمد کے لیے وہ جو شجر ممنوعہ ٹونک ہوتا ہے اس کو جمع کر لیا گیا ہے۔ منچلوں نے ہتھیار وغیرہ اپنے جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں۔ ساحل سمندر پر غل غپاڑے کی پوری تیاریاں ہیں۔ پولیس جو ہے وہ نوجوانوں کو روکے گی اور نوجوان جو ہیں وہ پولیس کو ٹوکیں گے۔ کچھ اسی طرح سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ میں جس شہر میں بیٹھا ہوا آپ سے گفتگو کی اداکاری کر رہا ہوں، کم از کم وہاں تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن نئے سال میں مہنگائی کا کیا عالم ہونے والا ہے؟ نئے سال میں کساد بازاری کہاں جا کے پہنچے گی؟ اس سال میں ہم نے پی آئی اے کو تو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا۔ نئے سال میں کیا کچھ ہم سے جائے گا یا ہم اس سے محروم ہو جائیں گے؟ بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ اب کہاں پہنچنے والی ہے؟ گو کہ ایک اچھی خبر ہے کہ ایک ملک اٹلی نے 10,000 پاکستانیوں کے لیے اپنی باہیں وا کر دی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک انتہائی خوفناک خبر یہ بھی ہے کہ دسیوں ہزاروں اسکلڈ ڈاکٹرز، انجینئرز اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا اس ملک کو داغ مفارقت دے بھی چکے۔ تو گویا جو کہا جاتا تھا کہ برین گین ہے وہ سب ڈھکوسلا نکلا، کوئی برین گین نہیں ہے۔ ہنوز دلی دور است یہ باقاعدہ برین ڈرین ہے جس کا شکار ہو رہا ہے یہ ملک جہاں میں بیٹھا ہوں۔ جمہوریت کا پودا پروان چڑھ رہا ہے۔ ایک باقاعدہ جمہوری حکومت، مجھے بتایا گیا ہے اسٹوڈیو میں داخل ہونے کے بعد کہ اس وقت بھی موجود ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جمہوریت تو موجود ہے، بلکہ شاید میرے پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے تناور درخت کی شکل بھی اختیار کر لے، مگر جمہور کا کیا اس سال میں جمہور کو کچھ ریلیف ملے گا؟ کیا اس سال میں عوام کی مشکلات کسی حد تک دور ہوں گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایک بیان اس وقت میرے سامنے موبائل پر کھلا ہوا ہے، پرنٹ آؤٹ بھی موجود ہے، میں دونوں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر یہ بتاتا ہوں کہ میں نے یہ بیان کیوں چنا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں صاحب اقتدار دل بڑا کریں، حالات بدلنے کے لیے ملاقات کی بھیک مانگتا ہوں۔ اب اگر آپ یہ سوچیں کہ واہ ہم نے جھکا لیا تو آپ کا جو چاہے حسن کرشمہ ساز کرے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھٹنوں پر آ چکا ہو تو اس کو فتح کرنا میرا خیال ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا معیوب بات ہے۔ اگر اپنی غلطی تسلیم کی جانے والی ہی ہے یا کی جا چکی ہے تو خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ ان کے بیان میں موجود جو درد ہے وہ آج مجھے واضح طور پہ محسوس ہوا۔ کہتے ہیں ہمارے لیے نظام ساکت ہو چکا ہے، لگ رہا ہے 2026 بھی سزاؤں کا سال ہوگا۔ تو کیا واقعی اس ایک سال میں بھی وہی سب سیاسی دھما چوکڑی، وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہم اس سے پہلے دیکھ رہے تھے ہمارا مقدر ہوگی، یا کوئی خیر کی خبر بھی راوی سنائے گا؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں لاہور میں چودھری نعیم کریم صاحب، آپ سینئر رہنما ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
حضور والا جو کچھ میں نے کہا آپ نے لفظ بلفظ ہی صحیح سن تو لیا. سر نئے سال میں کیا کچھ دیکھنے کے لیے ملے گا؟ پی ٹی آئی پر ہم بعد میں آئیں گے, وہ بڑا لمبا سبجیکٹ ہے. پہلے عوام کے لیے آپ کے دامن میں اس وقت کیا ہے؟ امیدیں بھی ہیں, خدشات بھی ہیں, واہمیں بھی ہیں, بے روزگاری انتہا کو ہے, افلاس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, پھر بھی نئے سال میں کیا ایشورنس دینا چاہیں گے؟ عفین بھائی, پہلا تو آپ نے جو شعر جو پڑھا ہے بڑی دور تک اس میں ہم چلے گئے ہیں, اس کی گہرائی میں. ظاہر ہے ہر شخص اس سے اپنے لحاظ سے جو ہے وہ میننگ بھی نکالتا ہے. میں بھی اس کو فراز کے شعر کو فٹ کرتا ہوں. اور جو بچھڑنے والوں کا غم ہے, ظاہر ہے وہ اس میں ایک سال تو گزر جاتا ہے لیکن وہ غم ختم نہیں ہوتے ہیں. تو میں اپنی اس شعر کو اپنی والدہ کے اس پہ, اپنی ماں کے اس پہ سوچتا ہوں جو آپ نے پڑھا ہے, تو ایک دم دل جو ہے نا اس سے دکھی ضرور ہے میرا کہ جو آپ نے شعر پڑھا ہے. باقی بات نیو ایئر کی آپ نے کہی کہ جس طرح لوگ اس کی تیاریاں کر رہے ہیں, اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو ہمارا تو نیو ایئر بنتا نہیں ہے. یہ اسلامی سال تو ہمارا آپ کو پتہ ہے محرم کا سال ہوتا ہے جس سے شروع ہم کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارے اس میں آتا نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کو ایک رسم بنا لیا ہوا ہے. جس طرح رسمیں باقی ہم نے لی ہیں دوسرے ملکوں سے, اپنے ہمسایہ ملکوں سے, اسی طرح کی ایک رسم ہم نے یہ بھی اپنے ساتھ اپنا لی ہوئی ہے. اور اس کے اوپر ہم بھول جاتے ہیں کہ اس سال میں ہم نے کھویا کیا ہے. تو ہم خوشی کے لمحات کو کرنے کے لیے, سیلیبریٹ کرنے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. ویئرز ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کھویا کیا, کس کس کو کھویا, اور اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں. جس کو ہم چیزوں کو اس سال بہتر نہیں کر سکے اس کو اگلے سال پہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں, وہ ارادے کرنے چاہیے. سیلیبریشن تو تب ہوتی ہے جب کوئی کامیابی آپ کو ملتی ہے, اور اس کے اوپر آپ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, خوشیاں بھی مناتے ہیں, اور آپ اس کے اپنی نیک تمناؤں کے اور آنے والے وقت کے لیے اپنے اس کے لیے ارادے بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کامیابی نہیں ہوئی اور آپ کے سامنے ہے کہ اتنے مشکل حالات میں جمہوریت یہ چل رہی ہے, اور آج سے نہیں 77 سالوں سے 78 سال ہو جائیں گے, اب ایک سال اور گزر جائے گا, اگلے سال میں ہم داخل ہو جائیں گے, تو پھر اس میں ہمیں سوچنا تو یہ چاہیے کہ ہم بہتری کہاں لا سکتے ہیں. میں بذات خود ہم حکومتوں کو بھی چھوڑ دیں, ہم اداروں کو بھی چھوڑ دیں, ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ضرور کر لیں کہ ہم نے بہتری کہاں پہ لے کے آنی ہے. بالکل مہنگائی ہے, لوگ پرابلم میں ہیں. آپ کی جمہوریت برائے نام آپ اس کو کہیں کہ جمہوریت برائے نام ہے, لیکن چلیں برائے نام تو ہے ہمارے پاس نا جمہوریت ہمارے, ہم اس روایات سے ہی آگے آتے ہیں, اسی طرح حکومتیں بنتی ہیں جیسے جمہوری ملکوں میں حکومتیں بنتی ہیں. چلیں ہم اس کو ایز اے سمبولیس لے کے چلتے ہیں, لیکن یہ کہ کم سے کم ہے تو صحیح. تو اس کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کر لیں. ہم نے کھویا بہت کچھ ہے, لیکن ہم پانے کی امید بھی لے کے چل رہے ہیں آگے. ہم اپنی جو بچوں کے لیے, اپنی یوتھ کے لیے بہت سارے پروگرام دیکھ رہے ہیں اس حکومت کے اندر بھی, آنے والے وقت کے اندر بھی بہت ساری کمٹمنٹس ہیں ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو انہوں نے کی ہیں ہمارے لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کے لیے. لوگ جاتے ہیں, پوری دنیا میں لوگ جاتے ہیں, امیگریشن لے کے جاتے ہیں, امپلائمنٹ کے لیے جاتے ہیں, وہاں جا کے سیٹل بھی ہوتے ہیں, سیکنڈ نیشنلٹیز بھی لیتے ہیں. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, اس میں ہمیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ ہمارے برین جو ہے وہ ڈرین ہو گئے. وجوہات ہیں اس میں, ہم اس کو انالیسز نہیں کرتے کہ جی ہمارے پاس ڈاکٹرز کتنے بن رہے ہیں, ہمارے پاس اپرچونٹیز کتنی ہوں گی, ہاسپٹلس کتنے ہوں گے. تو ڈیٹا بیس ہمارا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا, پھر بعد میں ہمیں رونا بھی پڑتا ہے اس کے اوپر. اپنوں کے جانے کا بھی دکھ ہمیں ہوتا ہے اس کے اوپر. ہمارے انجینئرز بھی جاتے ہیں لیکن اچھی اپورچونٹی کے لیے جاتے ہیں. جو وہ جاتے ہیں تو وہاں سے فارن کرنسی بھی ہمیں بھیجتے ہیں, ملک کے اندر پیسے بھی آتے ہیں, ان کے گھروں میں خوشحالی بھی آتی ہے. تو ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہیں, پازیٹیو نیگیٹیوٹی ہر چیز کے اندر ہوتی ہے. لیکن جو باہر جاتے ہیں میجورٹی اس میں لوگ جا کے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں, اچھی امپلائمنٹ ملتی ہے, خوشحال زندگی گزارتے ہیں, فیملیز بہتر ہو جاتی ہیں. اپنے ارد گرد میں نے دیکھا ہے, میں نے دبئی میں کمپنی بنائی, میں یہاں سے امپلائی لے کے گیا, یہاں وہ 30,000 تنخواہ لیتے تھے, وہاں جا کے وہ 3,000 درہم تنخواہ لیتے ہیں. تو فرق تو پڑتا ہے بہت ساری چیزوں پہ, لیکن ہم اس کو اگر یہی کہتے ہیں کہ لوگ یہاں سے جانا شروع ہو گئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لوگ یہاں پہ بھی اپرچونٹیز ان کے پاس ہیں, یہاں پہ انٹرپرینیورشپ ہیں, یہاں پہ بھی لوگ اپنے بزنسز کر رہے ہیں. تو بہت اچھی بہتری نظر آ رہی ہے ہمیں یہاں پہ بھی. آپ کی انوائرمنٹ اچھی ہونی چاہیے, اللہ آپ کا کرے سر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں واقعی ہوتا بلکہ وقوع پذیر ہوتا بھی نظر آئے. ایمانداری کی بات ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایسا ہو. میرے ساتھ موجود ہیں محترم اسد حنیف صاحب, ممبر سندھ اسمبلی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. سر شو میں شرکت کے لیے میں آپ کو اظہار عقیدت فرماتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے شو میں شرکت کے لیے وقت نکالا. حضور والا ہم بات کر رہے ہیں نئے سال کی آمد پر. ظاہر ہے 2025 اب تقریباً کچھ گھڑیوں کا مہمان ہے. 2025 کو سم اپ کرنے کے لیے آپ کن الفاظ کا انتخاب کریں گے؟ 2025 میں آپ کے خیال میں مجموعی طور پر ملک اور قوم میں کیا چیزیں تھیں جو ہم نے مس کی, اور شاید 2026 جو ہے وہ اس سے کچھ اس میں بہتری آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو نور عارفین بھائی یہ ہے کہ
2025 جس طرح سے ہماری سندھ گورنمنٹ نے اپنے صوبے کے اندر کام کیے اور جس طرح سے آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے BRT بسز کا نظام، ماس ٹرانزٹ سسٹم، اس کے علاوہ جو ہے وہ میئرشپ کے حوالے سے جو چیزیں تھیں، جہاں تنقید کا نشانہ بن رہے تھے، ان چیزوں کو اپنا صحیح کرنا شروع کیا اور کافی بہتری تیزی سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی تیزی سے ہم بہتری لے کر آ رہے ہیں۔ اور 2026 میں ہمارے اتنے سارے نئے پلانز ہیں، جو پروجیکٹس ہمارے سٹارٹ تھے، جیسے کریم آباد انڈر پاس تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کورنگی کی کافی روڈز تھیں اور کراچی شہر کی کافی ساری، اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر خاص طور پر جتنے کام پینڈنگ تھے ان تمام کاموں کو جو ہے کمپلیشن کی طرف لے کے تیزی سے آج بلکہ شرجیل انعام میمن صاحب گفتگو بھی کر رہے تھے پریس سے، وہ بتا رہے تھے کہ ڈبل ڈیکر بسز جو ہے وہ آنے والی ہیں۔ جی ڈبل ڈیکر جی پہنچ چکی ہیں، تقریباً میرے خیال سے 10 دن ہو گئے ان کو آئے ہوئے، اور آنے والے دنوں میں کراچی کی ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک نیا فیز ڈیولپ کر رہی ہے پورے شہر کے اندر، کہ شہر کو ایک طریقے سے بہت زبردست قسم کا بنا رہے ہیں جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا۔ اصل میں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہ ذمہ داری بیسکلی وفاق کی بنتی ہے کہ وفاق اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اس میں ساتھ دے، اور وفاق کی جو چیزیں وہ وفاق اپنے حساب سے۔ سر وفاق تو کہتا ہے 18ویں ترمیم ہے۔ سر دیکھیں 18ویں ترمیم اپنی جگہ ہے، 18ویں ترمیم اپنی جگہ ہے، مگر جس طریقے سے وہ پیسے سندھ پنجاب گورنمنٹ میں لگاتی ہے وفاق، اور اس طریقے سے یہاں پہ ناروا سلوک کیوں کرتی ہے ہمارے ساتھ؟ پھر جو ہمارے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو وفاق کے ساتھ اپنی کرسیاں جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ جا کے وفاق سے بات کریں کہ بھائی اگر انہوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لیا ہے، اگر انہوں نے وہ مینڈیٹ لیا ہے، وہ وہاں سے سیٹیں نکالی ہیں، تو وہ ان سے جا کے یا اچھا اگر انہوں نے وہ کورٹ چلے گئے آپ کی بات پہ کہ آپ نے ان پہ الزام لگایا کہ ہم نے سیٹیں نکالی ہیں؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جیسے بھی تھی ان کو سیٹ ملی، مگر اب سیٹ لینے کے بعد ان کا کام ہے کہ اگر وہ وفاق کے ساتھ کرسی اپنی جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پیکیجز لے کر آئیں کراچی کے لیے بھی، یا MNA MP کے شادی بیاہ ختنہ، شادی بیاہ موت میت کے لیے رہ گئے یا سالگرہوں کے لیے رہ گئے، نہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جا کے وفاق سے پیکیجز لے کر آئیں، جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی یہاں کام کرا رہی ہے، جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ یہاں پہ کام کرا رہی ہے، جس طرح یہاں پہ میئر کام کرا رہے ہیں، اسی طریقے سے چاہیے ہر MPA اور MNA بھی یہاں پہ کام کرائے، اور اگر وہ پیکیجز لے کر آئیں تو وہ پیکیجز آج کہاں کھڑے؟ سر چودھری صاحب یہ تو ڈائریکٹ فائر ہو گیا، وفاق کی جو ہے وہ بے اعتنائی کا شکوہ بھی ساتھ ساتھ آ گیا ہے کہ پنجاب کے حوالے سے جتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے بڑی اپنائیت کے ساتھ ہی بات ہوئی ہے، اسے میرا خیال ہے اسی طرح سے پازیٹیولی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ شکوہ شاید بجا ہے کیونکہ کراچی کی حالت تو آپ کو میرا خیال ہے اگر آخری دفعہ آپ کراچی 1 مہینے پہلے بھی آئے ہیں تو بھی کافی گڑبڑیشن کا شکار ہے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے سر کراچی کے لیے بھی اسی طرح سے دیدہ و دل فراش کرنا کی ضرورت ہے جس طرح سے پنجاب کے لیے کیا جاتا ہے؟ اسد حنیف صاحب کا شکوہ ہے۔ سر بات یہ ہے نا کہ ہمیں ایز اے نیشن سوچنے کی اور ایز اے نیشن بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کسی نہ تو بلوچستان کو اس ٹاپک میں لیا ہے، نہ پنجاب کو، نہ KP کو، نہ سندھ کو۔ بات ہے کہ ایز اے نیشن ہم ایک میسیج ہے، جیسے آپ اس سال کا آخری پروگرام ہم کر رہے ہیں اور اس سال کو ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے کھویا کیا اور پایا کیا، تو سب سے بڑا جو ایز اے نیشن، میں اس سندھ کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن ایز اے نیشن جو جو اچیو کیا ایز اے پاکستانی اور ایک قوم کی حیثیت سے وہ ہم نے اچیو کیا، دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک منایا ہے ایز اے سپر پاور کے طور پہ، اور جس طرح ہم نے امن کا پیغام دیا اور جس طرح ہم نے اپنے ازلی دشمن کو جو سبق دیا، سب سے بڑی اچیومنٹ میں اس سال کی 2025 کی سمجھتا ہوں۔ جو کچھ کھویا وہ اپنی جگہ پہ ہے، جو ہمارے پاس پرابلم وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اچیومنٹ کی میں بات کروں گا سب سے بڑی اچیومنٹ اس سال کی یا پچھلے سالوں کی ہمارے پاس وہ مئی ہے، 8-9 مئی ہے، جس کے اندر ہم نے اچیومنٹ کی ہے۔ اچھا بات اب سندھ کی آتی ہے، 9 مئی کو اچیومنٹ کہہ کر کے آپ کراچی ایک شہر میرا خیال ہے کہ ریڈ زون میں داخل ہو گئے ہیں، 10 مئی کہہ دیجئے پلیز۔ بات یہ ہے کہ سر ہم نے جو بنیان المرصوص پہ بنیان المرصوص کی بات کرتے ہیں وہ ہماری اچیومنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سندھ اور کراچی سر دیکھیں کراچی بن گیا، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا کوئی اور شہر ایسا کراچی نہ بنے جیسا کراچی بنا۔ اتنا بڑا پاپولیشن والا شہر جو ہے اس کا مینیج کرنا، میں نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں ایسا کوئی بڑا شہر ہو اتنی بڑی آبادی ہیں اس کو ویل مینیج کیا جا سکتا ہو۔ ہمیں شہروں کو چھوٹا رکھنا چاہیے، یہ پرابلم آئی ہے شہر بڑا ہونے سے۔
پھر جو انفراسٹرکچر اس میں جو آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ، آج بھی ابھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، دکھ بھی ہو رہا تھا، رونے کا بھی دل کر رہا تھا، وہی جس طرح مین ہال میں بچہ گرتا ہے اور اس کے بعد پورا وہ ایک ایپیسوڈ ریپیٹ ہوتا ہے، وہ اسی طرح وہ جو آپ کے سنیچنگ کے اوپر کسی نوجوان کو روز جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ڈیلی کا ایک جو یہ بن گیا ہوا ہے ایک ہمارے لیے وہاں پہ ایک ناسور، اس سے ہمیں جو ہے نا نکلنا پڑے گا. کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لیے سندھ حکومت کی خالی ذمہ داری نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی خالی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. فیڈریشن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جو 18 امینڈمنٹ کے اندر جو آپ کے پاس جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے فنڈز کی، اسی حساب سے فنڈز جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک اگر ماں باپ کے بچے 4 ہوتے ہیں، اس میں ایک اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ زیادہ پیار بھی کیا جاتا ہے، اسی کے اوپر زیادہ تھپکی بھی دی جاتی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو آپ پنجاب اگر پرفارم بہتر کر رہا ہے، میں پنجاب کی طرفداری نہیں کر رہا، میرا تعلق بلوچستان سے آپ کو پتہ ہے، لیکن بات ہے کہ پرفارم کر رہا ہے. وہ 15 کروڑ کا وہ ایک صوبہ ہے جو سب سے بڑی آبادی کا صوبہ ہے، اس کو وہ مینیج بھی کر رہا ہے. سب سے زیادہ ڈسٹرکٹس بھی ہیں، ڈویژنز بھی ہیں، سب سے زیادہ قومیں بھی اسی پنجاب کے اندر ہوتی ہیں، آپ کو رہائش پذیر ہیں. پورے پاکستان کی قومیں یہاں پہ رہ رہی ہیں، اس کے باوجود مینجمنٹ ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے، تعلیم ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ آخر اس کی وجہ دیکھنی پڑے گی کہ وہ کیا ڈائریکشنز ہیں کہ جس کے اوپر جو بھی سی ایم یہاں پہ آتا ہے، چاہے وہ کاف لیگ سے آئے، چاہے نون لیگ سے آئے، کسی سے بھی آئے، ہر دور میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میں نہیں کہوں گا جی کاف لیگ میں اگر پرویز لائی صاحب کا دور تھا تو ڈیولپمنٹ نہیں، یس ہوئی، لیکن پچھلے جو 4 سال 5 سال جو ہم نے اس کے بزدار صاحب کے دیکھے اس میں نہیں ہو سکی. اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ مزید ریورس ہوئی، یہ بھی اس کے اندر ہم نے دیکھا. اور آ کے بعد اب میڈم کو وہ ساری چیزیں دوبارہ سے مائنس سے 0 پہ لا کے اور 0 سے پلس پہ لے کے جانی پڑ رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو باقی صوبوں میں نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں سر ویسے کوئی اطلاع ہے ان کی بزدار صاحب کی کہاں ہے؟ عمران خان صاحب نے بتایا تھا وہ اتنے غریب ہیں کہ ان کے گاؤں میں بجلی بھی نہیں تھی، اب تک تو آ گئی ہوگی بجلی. سر آخری دفعہ ان کو میں نے دیکھا تھا کوئٹہ پریس کلب میں، جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، کوئٹہ میں جا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے معافی نامہ معاملہ جمع کرایا تھا. اس کے بعد اس پریس کلب کے بعد میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ بزدار صاحب کہاں پہ گیا، وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہے اس کا بھی ہمیں نہیں پتہ ہے. وہ گوگی بٹ صاحب کے ساتھ چلے گئے، بٹ صاحبہ کے ساتھ چلے گئے. اسد حنیف صاحب، سر زحمت کلام ان کو دینے جا رہا ہوں. سر مہنگائی، بے روزگاری، یہ وہ مسائل ہیں کہ جو جب سے شاید ہم لوگ جنمے ہیں اس وقت سے ہی کسی نہ کسی طور سے مڈل کلاس کا صبر آزماتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے مجموعی حالات اور خاص طور پہ جس شہر میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، مہنگائی کا جن بوتل میں بند کیا جا سکے گا؟ کیا امپلائمنٹ کو یہ جو اتنا بڑا کنسرن ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وفاق ہی کی طرف دیکھے گا آدمی یا پرائیویٹ سیکٹر کی طرف، لیکن سندھ حکومت اس ضمن میں آپ کے خیال میں کیا کسی طور پہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ کوئی منصوبے اس حوالے سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں؟ بالکل. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جہاں تک بات رہی کہ بے روزگاری کے حوالے سے، سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہماری پارٹی کا سب سے پہلے وتیرہ یہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ایک عام آدمی کو نوکریاں دی ہیں اور ایک عام آدمی تک نوکری کی رسائی ہوئی ہے. پھر تقریباً سندھ گورنمنٹ نے جتنی سبسڈیز دی ہیں، جس طریقے سے یوٹیلیٹی سٹورز بنائے ہیں، دوسرے ادارے ہیں جو ہر جگہ سبسڈائز کرتے ہیں عوام کو کسی طریقے سے جو ہے عوام یوٹیلیٹی سٹور کی کلوجر بھی ہو گئی سر. اب تو وہ عوام کو وہ جو ایک ریلیف تھا اب وہ بھی چھن گیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ آنے والے دنوں میں جب آپ دیکھیں گے تو 2026 کے اندر ہماری ایسی پالیسیز آ رہی ہیں خاص طور پہ فائنینس کے حوالے سے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا صوبہ اور ہمارا ملک پورا ہی ترقی کرنے جا رہا ہے. جس طرح سے ابھی ہمارے پاس نئی پالیسیز ہماری بنائی گئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس کے لیے جو نا، پھر آپ دیکھیں ہاسپٹلس کا ایک کتنا زبردست نیٹ ورک ہمارے پاس NICVD ہے. اس کے علاوہ یہ بلاول صاحب کا پورا ایک ویژن تھا کہ ان کو جو ہے کسی طریقے سے جو ہے ہر شہر میں ہر کچھ دنوں کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی نئی چیزوں کا افتتاح ہو رہا ہے اور شہر کو اچھا بنانے کے لیے بات ہو رہی ہے. اس وقت سب سے زیادہ جو ہے ہمارا ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر اب جو ہے کام شروع ہو رہا ہے. اس وقت جو ہے اسپتالوں پہ تقریباً کام جو ہے وہ کافی ہائٹ پہ چلا گیا سرکاری اسپتالوں پہ. آپ دیکھیں جی اتنے مہنگے علاج ایک عام آدمی کی رسائی میں آ رہے ہیں. اس سے بڑا ریلیف کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی کمائی کا دھندا جو ہے وہ اس کو بنایا ہوا ہے اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے اس وقت ماڈل بن چکی ہے. میرے خیال سے اس سے زیادہ
چیزوں کو امپروو کرنا، جو مین چیزیں ہیں وہ سندھ گورنمنٹ پہلے اس کو مکمل کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے بھی اور زیادہ اچھی طریقے سے چیزوں کو. ابھی SIUT کا بھی جو اس کے بھی ایک برانچ کا افتتاح ہوا ہے یہاں پہ جی شارع فیصل، اس حوالے سے بھی. جی سر بالکل، شارع فیصل پہ بھی افتتاح ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر آپ NICD کا پورا نیٹ ورک دیکھ لیں. آپ ہمارے پاس جو لیور ٹرانسپلانٹ کا سسٹم دیکھ لیں جو انٹیریئر سندھ میں کہ گھمبٹ میں جو ہے پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں اور وہاں پہ علاج کروا رہے ہیں. اور آپ اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ ایک رول ماڈل کے طور پہ جو پوری دنیا میں اتنا بڑا نیٹ ورک کسی گورنمنٹ کے سیکٹر میں تو میرے خیال سے شاید دنیا میں نہیں ہوگا. اور سنا ہے کیوبا کا ایک نظام ہے، کیوبا امریکہ میں، کیوبا ایک کے نام سے ایک جگہ ہے جہاں پہ اس طرح کا نیٹ ورک ہے جس کو یہاں پہ جس طریقے سے یہاں پہ بھی جو ہے ہاسپٹلائزیشن اسٹارٹ ہوئی. اچھا، آپ نے اس سے پہلے والے سوال میں ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا جو مینڈیٹ انجوائے کر رہے ہیں، وفاق کے ساتھ شانہ بشانہ تو چل رہے ہیں، لیکن اپنا رول پلے کرنے کی جب بات آتی ہے تو وہ عنقا ہوتے ہیں. حضور والا وہاں اس ایک دور میں یہ بھی چیز دیکھنے میں آئی تھی کہ اسپتالوں پہ بھی قبضے کی جنگ ہوا کرتی تھی. اب اللہ کا شکر ہے گو کہ وہ سچویشن نہیں ہے، تو اس کے بعد بھی لیکن کافی حد تک کچھ اسپتال ایسے ہیں کہ جن کی حالت میں امپرووائزیشن کی بہتری کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی. بالکل ہے، بالکل ضرورت ہے. دیکھیں بات یہ کہ سب سے پہلے تو عارفین صاحب ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا اس کو اس طرح سے کرنا پڑے گا کہ جو آدمی جس یہاں پہ الزامات کی سیاست تو کرتے ہیں سب، مگر اپنی ذمہ داری کو مکمل نہیں کرتے. ہر بات پہ یا تو مہاجر کارڈ کھیلیں گے یا کوئی اور کارڈ کھیلیں گے یا مولوی کارڈ کھیلیں گے. بھائی آپ کا جو جینوئن کام ہے آپ اس کام پر آئیں، آپ آگے پیچھے نہ دیکھیں کہ کون آپ کو رائٹ موو کرا رہا ہے، کون آپ کو لیفٹ موو کرا رہا ہے. آپ یہاں پہ نسل کی سیاست، آپ یہاں پہ جو ہے وہ مذہبی سیاست، ان چیزوں سے آپ کو باہر آنا پڑے گا، پھر جا کے یہ شہر بنے گا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، کہیں پہ بھی کچھ بھی ہوتا ہے، جہاں پہ ابھی جن صاحب نے یہ ذکر کیا کہ کل جو ہے وہ ایک بچہ اور جو ہے وہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، جس کی اولاد جاتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ مگر آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے کا UC چیئرمین کون تھا، اس علاقے کا ٹاؤن چیئرمین کون تھا. سر ایک امیڈیٹ کمرشل بریک کی کال دی گئی ہے ناظرین، ایک امیڈیٹ کمرشل بریک پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب، اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں ملک کی صورتحال کی، سیاسی صورتحال کی. بلکہ بیرسٹر گوہر صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں نے اپنے فتوے میں پڑھ کر کے سنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اقتدار دل بڑا کریں، حالات بدلنے کے لیے بھیک مانگتا ہوں. حضور والا جب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے تو میرا خیال ہے کہ وسعت قلبی، وسعت نظری کا مظاہرہ کرنے میں حکومت کو بھی کوئی جو ہے وہ کسر اٹھا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں سر؟ جبکہ خواجہ آصف کچھ کہہ چکے ہیں، پہلے وہ سن لیجئے. عجیب بچکانہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر PTI گالیاں دیتی ہے. مطلب کین یو بلیو، اس ملک کا وزیر دفاع اور وہ اتنا بے بس ہے کہ وہ کہہ رہا ہے PTI گالیاں دیتی ہے. سر دیکھیں، میں نے بھی یہ سلائیڈ ابھی دیکھی اور کچھ دن پہلے بھی میں نے یہ بات کی. ٹھیک ہے، ہو گیا، ساری چیزیں ہوگی، لیکن ملکی مفادات کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انکلوڈنگ PTI بیٹھ کے آگے چلنا چاہیے. اور وہ اگر تیار ہیں، جیسے گھٹنے ٹیکنے کی بات ہوگی، ہم گھٹنے ٹیکنے کی بھی بات نہیں کرتے ہیں. اگر وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اپنی ان غلطیوں کو دوبارہ کرنے سے باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں ان چیزوں سے جو وہ کر رہے تھے، جو جس کی طرف خواجہ آصف صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہمیشہ سے مذاکرات کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بہت دفعات بڑھانے کی کوشش کی. اسی طرح انہوں نے کمیٹی بھی بنائی سردار یا صادق صاحب کی اس کے سربراہی کے اندر، لیکن نہیں ہو سکے. لیکن اب وہ کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو وہ کہتے تھے ہم کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ اس چیز پہ ہیں کہ جمہوری عمل کا حصہ ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں تو کرنے چاہیے. اسی اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے، اسمبلی سے باہر نہیں بیٹھے ہوئے. ان سے ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. باقی چیزیں ہیں وہ جمہوریت کے اندر ہوتی ہیں، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے، وہ اسی طرح چلتی رہتی ہے. تھوڑی سی اس کے اندر بہتری آنی چاہیے. 2 سال گزر گیا اب الیکشن کو، چند ہفتے اس میں رہ گئے. 2 سال میں آپ نے اب کیا کھویا؟ آپ کے سامنے ہے. PTI نے ایک بند گلی میں چلے گئے،
کچھ انہوں نے گین نہیں کیا, کوئی انہوں نے سمتھیز گین نہیں کی. ٹھیک ہے, سارے معاملات ہو گئے, اب آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. دونوں کو اس میں پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کے جو ہے نا ڈیسیجن کرنے چاہیے, دونوں سائڈس کو میں کہوں گا. رائٹ سر, یہی سوال لے کر کے میں جاؤں گا محترم اسد حنیف صاحب کے پاس. اسد صاحب, سر سیاست میں کہا جاتا ہے ایک تو مذاکرات کے دروازے, بات چیت کے, گفتگو کے دروازے بند نہیں ہوتے, اور دوسری طرف پیشنس کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذرا تحمل میں رکھیں. حالیہ 2-1 روز میں خاص طور پہ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کا درجہ حرارت کافی بڑھا, بڑی دھواں دھار قسم کی اور نازیبہ قسم کی گفتگو ہوئی, ٹیلی ویژن پہ ہوئی, برسر عام ہوئی. حضور والا, مناسب ہے یہ ملک کی صورتحال کے لیے؟ عوام اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. ضروری ہے پی ٹی آئی کو گالی بکیں, پی ٹی آئی نون لیگ کو گالی بکیں, یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمیں گالی بکیں یا ہم ان کو گالی بکیں؟ دیکھیں جی نور عارفین صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے پہلے کہ ہمارے لیے ایک بڑی شرم کی بات کہ جس طرح سے نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے, چاہے کوئی بھی ہو, نیشنل میڈیا پہ کسی کو گالی نہیں بکنی چاہیے. اور اتنے عرصے میں اتنی چیزوں کے اندر آپ نے ایسی کون سی پرفارمنس دکھا دی, کیا ایسی چیز کر دی کہ آپ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کر کے جو چیزیں کر رہے ہیں. آپ ان پچھلے دوروں کو اگر اٹھایا جائے, جب سے یہ جو ہے مہاجر کارڈ والا جو دور ہمارا چلا ہے, میں کسی بھی سیاسی جماعت کا کسی رہنما کا نام نہیں لوں گا, ٹھیک ہے, جب سے یہ مہاجر کارڈ کا جو ہے جو بھی ہمارے یہاں شہر کے اندر ڈرامہ چل رہا ہے, اس کے اندر سوائے 30 یا 35 خاندانوں کے علاوہ مجھے بتاؤ کہ کون سے مہاجر کو ریلیف دیا گیا, کس آدمی کو, اس کراچی کے شہری کو جس کے پر آپ نے اتنی بڑی سیاست کری, اس کے علاوہ کس کو آپ نے, کتنے لوگوں کو آپ نے ریلیف دیا, کتنے لوگوں کو آپ نے سکون دیا, کتنے لوگوں کو آپ نے گھر دیا, ماں سوائے کہ پارکوں کے قبضہ کرائے رکھے. تو دیکھیں بات اتنی سی ہے میرے بھائی کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, جو چیز ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. آپ نے اس عوام کو توڑنے پہ, اس شہر کو توڑنے پہ تو ہمیشہ بات کری, آپ نے کبھی اس کو جوڑنے پہ بات نہیں کری. اگر آج کوئی کام کرنا چاہ رہے, میں بھی اردو اسپیک ہوں, میں بھی مہاجر ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نے عہدہ دیا, اور میرے خیال سے شاید بہت کم لوگ ایسے ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے جن کو بہت جلدی عہدہ ملا ہوگا. تو بات اتنی سی ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے اس سیٹ پہ بٹھایا, اس چیز پہ بٹھایا, میں اس علاقے کا رہنے والا, اسی علاقے کا پیدا ہوا, میں بھی اردو اسپیک ہوں. آپ وہ سب کو جوڑ کے چلتی ہے, کراچی سے لے کے کشمیر تک. آپ توڑ کی سیاست نہ کریں, آپ جوڑ کی سیاست کریں. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ لوگوں نے عام عوام کو کیا ڈیلیور کیا, اور جن کے لیے آپ سیاست کرتے ہو, جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے اس وقت آپ مہاجرزم کا جھنڈا اٹھاتے ہو, جب آپ کا الیکشن ختم ہوتا ہے اس ٹائم پہ جو ہے آپ متحدہ بن جاتے ہو, جب آپ کے اندر آج 6 قسم کے گروپ چل رہے ہیں. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک تنظیم ہے یا 6 تنظیمیں. نہیں, میرا خیال ہے وسیم اختر والے گروپ میں شامل ہونا زیادہ اچھا ہے. کسی کا وہ کچن میں آج کل ہنڈیاں بنا رہے ہیں. سر میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں, کوئی ایک نظام گورنر ہاؤس سے چلتا ہے, دوسرا بادر آباد سے چلتا ہے, تیسرا PIB سے چلتا ہے, چوتھا ایک اور جگہ سے. بھائی کتنے لوگ ہیں, کتنے, جب تک چیزوں کے اندر میں دیکھیں, میں کسی, آپ شہر کی بات عوام کو بیوقوف بنانا بند کریں. سب کو میں یہ بولوں گا, میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, میرے سب سے تقریباً فیملی ٹرمز ہیں, مگر میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب کو جوڑنے کی سیاست کریں, نہ کہ آپ توڑنے کی سیاست کریں. ابھی اپنے اندر الگ ٹوٹے ہوئے, باہر والوں کو الگ تو دیکھیں شہر کے اندر جو ایک جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, وہ ایک ایسی جماعت ہے جو سب کو جوڑ کے مضبوط کر کے, یہ شہر کا حال برا اس لیے ہو رہا ہے, اس شہر کا حال برا اس لیے ہو رہا ہے. وہاں سے جنہوں نے, جن کے پاس ٹاؤن نکلتے ہیں وہ ٹاؤن میں کام نہیں کرتے ہیں, میئر پہ الزام لگاتے ہیں, ارے بھائی تمہارے پاس. ابھی آپ نے ایک بات مجھ سے کری جس کے اندر آپ نے کہا کہ پرسوں ایک بچہ جو ہے وہ پھر دوبارہ سے ایک حادثہ ہو گیا. چودھری صاحب نے جو بات کی کہ دوبارہ سے ایک بچے کا حادثہ ہو گیا. اب وہ حادثہ کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ اس جگہ کا UC چیئرمین PTI کا, ٹاؤن چیئرمین PTI کا. اب جب وہاں پہ یہ لوگ ہوئے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ان کو پوچھو کیا ان کو OCT نہیں ملتی, کیا ان کو UC کے فنڈز نہیں ملتے, کیا UC کے فنڈ سے 1500 روپے کا ڈھکن نہیں لگا سکتے؟ جہاں پہ پہلے حادثہ ہوا تھا جس کے اوپر جو ہے میئر کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا, جس کو حالانکہ اس جگہ پہ جا کے میئر نے اپنا سر جھکا کے, کتنی بڑی بات ہے میئر کراچی جا کے اپنا سر جھکا کے ان کے حادثے کا تو کوئی
نہیں ہے کہ جن کا حادثہ ہوا اس کا کوئی ازالہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. مگر پھر بھی میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ کیا وہاں کے یو سی چیئرمین ٹاؤن چیئرمین سو رہے ہوتے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, شہر کو کون ٹھیک کرے گا؟ اور یہ شہر آج جو چھوٹی موٹی ترقی کر رہا ہے وہ کس کے بس پہ کس کے اس پہ کریے؟ جو بھی بسز کا نظام ہے وہ کون ٹھیک کر رہا ہے؟ جو ایجوکیشن کا نظام ہے شہر میں وہ کون ٹھیک کر رہا ہے؟ جو ایک بہت بڑا قدم کہ آپ یقین کریں, کل ہی میں نے میرے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا سر میرا یہ مسئلہ ہے, آپ سفارش کر دیں مجھے فلانے اسپتال میں جانے. میں نے بولا بھائی آپ خود جا کے دیکھو, اگر نہیں کام ہو تو مجھے بولنا. کل رات کو اس کی میرے پاس کال آتی ہے, بولا سر اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے یہ کام ہو گیا. میں نے بولا میں نے کسی کو نہیں بولا تھا, بولا اسپتال میں خود ہی ہو گیا. تو یہ جو ہیلتھ کا اتنا بڑا ہیلتھ سیکٹر کا جو کام ہو رہا ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیں کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم صرف وفاق سے یہ بات کریں گے اور خاص طور پہ ہمارے ایم پی اور ایم این اے سے کہ جو لوگ یہ وفاق کے ساتھ بیٹھے ہیں خدا رہا شہر کو بنانے کی بات کر لیں بھائی, وہاں جا کے یا کرسیوں پہ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں یا برتھ ڈے پارٹیوں میں جانے کے لیے آئے ہیں. صرف اس چیز کا ہم ان سے جواب مانگیں گے. یہ پریس کانفرنسیں, یہ ان کے آپسی جھگڑے یہ اپنے گھر پہ نپٹاتے رہیں. ہماری عوام کے لیے جو کیا کام کرا ہے انہوں نے, ایم پی ایز اور ایم این ایز سے جتنے بھی ادھر بنے ہوئے وہ جواب دے. بالکل جواب. چودھری صاحب سر میں آپ سے بھی اب یہی پوچھنا چاہوں گا, حضور والا کراچی سب کا ہے, انفارچونیٹلی سر کراچی کا کوئی ہی ہے. سر وفاق آگے بڑھ کر کے لیڈ کیوں نہیں لیتا؟ 18ویں ترمیم موجود ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کی قیادت کو لوپ میں لے کر کے اور اگر آپ کچھ منصوبے اون کر لیں, انیشیٹ کریں, اوریجنیٹ کریں اور پھر اس کو ایگزیکیوشن کی طرف لے کر کے جائیں, تو کیا کوئی آپ کا ہاتھ روکے گا؟ کیوں اس طرح کا آغاز نہیں ہوتا؟ بھائی بات دیکھیں نا, نمائندے بیٹھے ہیں نا, یہ بات آپ نے نہیں کرنی, یہ میں نے نہیں کرنی. یہ تو نمائندے جو پیپلز پارٹی کے یا ایم کیو ایم کے یا یہاں سر آپ کی آواز میرا خیال ہے گڑبڑیشن کا شکار ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو افاقہ ہو جائے گا. تھوڑا سا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. حضور والا ابھی بات ہو رہی تھی حضرت سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ منتخب نمائندے ہی کریں گے. حضور منتخب نمائندے اگر پیپلز پارٹی کی حیثیت سے میں آپ کے سوال کروں, وفاق اگر آپ سے کہتا ہے کہ میں یونیورسٹی روڈ جو ایک عرصے سے برباد ہے میں اس کو آباد کر دوں گا, مجھے 6 مہینے یا سال کا ٹائم چاہیے, تو آپ کے خیال میں مرتضیٰ وہاب, پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو, مراد علی شاہ یا آپ کو ذاتی حیثیت میں کوئی تکلیف ہوگی؟ بالکل نہیں. دیکھیں مگر ہمیں بالکل تکلیف نہیں ہوگی, مگر وہ پروجیکٹ تقریباً اب اینڈ پہ آ رہا ہے. اب بہت جلد وہ ریڈی ہونے والا ہے اور تیاری کی طرف ہے, اور اللہ نے چاہا آنے والے 3-4-6 ماہ میں وہ پروجیکٹ تقریباً ختم ہو جائے گا. اللہ کرے سر. اچھا دیکھیں, ہم تو وفاق سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پہ پیسے دیتے ہیں اس طریقے سے وہ کراچی والوں نے کیا گناہ کیا یا سندھ گورنمنٹ نے کیا گناہ کیا, یہاں پہ کیوں نہیں دیتے؟ ہماری موٹر وے کیوں نہیں بنتی؟ جا کے دیکھا ہے موٹر وے کا حال؟ یا بولو گے وہ بھی سندھ گورنمنٹ نے بنائی؟ اس کو صحیح کرو, وہاں کی موٹر وے دیکھو, یہاں کی چیزیں دیکھو. سر پیسے دیں, پیسے. باتیں بہت ہوئی, یہ کہنا ہے اسد حنیف صاحب کا, یہ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا. چودھری صاحب یعنی ابھی بھی سناٹا ہے. چودھری صاحب مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ سر آپ کا مائک بند ہو گیا. یہ سر مرچیں ہوتی ہیں نا لال والی, اس سے نظر اتروائیں, کچھ ہے, کچھ چل رہا ہے آپ کے ڈرائنگ روم میں, کبھی مائک بند ہو رہا ہے اور کبھی کچھ ہو رہا ہے. بہرحال سر میں دوبارہ وہیں آتا ہوں. کوئی اور ایسے پروگرامز ہیں کہ جس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں ٹھیک ہے آپ نے بتایا کہ بہت ساری اور چیزیں ہو رہی ہیں, کوئی اور کام آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کے عوام کے لیے بسوں کی صورت میں یا سڑکوں کی صورت میں یا کسی اور صورت میں, مطلب تفریحی مقامات نہیں ہیں ہمارے پاس؟ سر پارکوں پہ قبضے ہو گئے, تفریحی مقامات کہاں بچیں گے؟ اس کے باوجود بھی آپ ایک کام یہ کریے گا کہ آپ جا کے جتنے پارکس ہمارے پاس کے ایم سی نے میئر صاحب نے اس وقت انوگریٹ کرے ہیں, اس سے پہلے ضلع وسطی کے اندر جو ہمارے ڈی سی صاحب تھے جب ایڈمنسٹریٹر تھے طه سلیم صاحب, انہوں نے انوگریٹ کرے ہیں, ابھی میئر صاحب انوگریشن کر رہے ہیں. آپ جا کے دیکھیں کس طرح سے پارکوں کو بنائے جا رہے ہیں. مگر جو پارکوں کو وہ کھا گئے جہاں پہ انہوں نے چائنا کٹنگ کر کے بیچ دی, ان کا کیا ہوگا؟ وہ جگہیں ہم کہاں سے لائیں گے؟ وہ ہمارے بچوں کے ساتھ, جو ہمارے گھر والوں کے ساتھ, جو ہماری فیملی کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, ان کا جواب کون دے گا؟ ذرا اس چیز کے اوپر بھی آپ کوئی پروگرام کریں لازمی. اور دوسری بات,
جو سندھ گورنمنٹ کا اس وقت سب سے بڑا فوکس ہے، جو شرجیل انعام میمن صاحب جس چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ماس ٹرانزٹ سسٹم، کہ پورے شہر کے اندر یہ مسئلہ ٹریفک کا یہ کبھی حل نہیں ہوگا اگر ماس ٹرانزٹ کے اوپر آج کام نہیں کیا گیا، تو آنے والے 5 سال اتنے خطرناک ہوں گے کہ آپ کو اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے سر، ڈرائے نہیں سر۔ چودھری صاحب مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے پہلے کہ پروگرام وائنڈ اپ ہو جائے، پلیز کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا۔ سر بات یہ ہے نا کہ ہم پہلے تو یہ ڈیزائن کریں کہ کراچی کیا سارا سندھ ہے، پہلے اس چیز کے اوپر میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، ہم ایک ہی اس کے اوپر ہیں، ہم اپنا ملک کو بھی چلا رہے ہیں، ہم کنسورشیم میں بھی ہیں، اتحادی بھی ہیں، کیا کراچی سارا سندھ ہے؟ ہم کراچی سے نکل کے بھی تو علاقوں کو دیکھیں، ہمارے جو باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں سندھ کے جتنے بھی ہیں، کیا وہ ہم ڈیولپ کر سکیں؟ ابھی تک ہم کسی بھی چیز کو، خدمت کو یا ویلفیئر کو یا ڈیولپمنٹ کو ہم پولیٹیسائز کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی۔ میں اپنے پہ بھی لاؤں گا، اپنی پارٹیز کی سب کی بات کروں گا، ہمیں ان چیزوں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم غمی خوشی کو، کسی کی فوتگی کو، کسی کی بیماری کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں، اس پر سیاست کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ سندھ ہمارا سب کا ہے، پورے پاکستان کا ہے، کراچی بھی سب کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کراچی سے نکل کے بھی ہمیں آگے جانا چاہیے۔ کراچی میں یہ نہیں ہے کہ سب خراب ہیں یا سب اچھا ہے، وہاں صحیح ہونے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت بڑا ہے کراچی۔ ماس ٹرانزٹ کی بات کر رہے ہیں، میں نے خود ٹریول کیا ہے، میں نے بتایا 1 مہینہ پہلے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ ڈیفینس سے لے کے ایئرپورٹ جانے میں مجھے 20 منٹ لگے، جہاں پہ مجھے گھنٹہ سوچنا پڑتا تھا کہ میں نکلوں گا تو پہنچوں گا بھی نہیں کہ فلائٹ میری مس کر جائے گی۔ یہ ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے، کمیونیکیشن کا حصہ ہے۔ پی ٹی درست ہے سر، اللہ کرے آپ کو اور مجھے ایسی ہزاروں اور خوشیاں آنے والے سال میں ملے۔ چودھری نعیم کریم صاحب، اسد حنیف صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہمارے ساتھ آج موجود تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بشرط زندگی حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔